معزز ناظرین کرام، یزید موٹے بدن کا گھنے بال والا آدمی تھا۔ اس کی ماں محسون بزدل قلبی کی لڑکی تھی۔ اس کی خلافت کا زمانہ 3 سال 8 مہینے کا تھا۔ دوستو، مشہور مورخ مسعودی اپنی کتاب مروج اعظم میں لکھتے ہیں کہ یزید گانا بجانا باز اور کتے اور بندر اور چیتا باز انسان تھا۔ ہمیشہ شراب میں مست رہتا تھا۔ ایک دن شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں پہلو ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید ایک عیاش اور خوشگزار انسان تھا۔ شکاری حیوانات مثال کے طور پر باز، عقاب، کتے، بندر اور چیتے پال رکھے تھے اور غضب کا شراب خور تھا۔ اکثر اوقات مست رہنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک دن ابن زیاد کو اپنے پہلو میں شراب کے دسترخوان پر بٹھایا ہوا تھا تو ساقی سے کہا، اے پلانے والی، شراب کا جام مجھے بھی دے تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں، اور پھر اسی طرح کا ایک اور جام ابن زیاد فاسق کو بھی دے، کیونکہ میرا وہ محرم راز اور امانت دار ہے اور فتح پانے والا میرا مجاہد ہے۔ دوستو، اصل فطرت کی روح سے اس کے مشیر اور دوست اور نزدیکی بھی یزید جیسے ہی تھے۔ عقاد کہتے ہیں کہ یزید کے اطرافی اور دوست سب کے سب جلاد، آدم کش، کتے باز اور آوارے تھے اور انسانی شرافت سے خالی۔ یزید کو قابو رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہوتے رہتے تھے۔ شہید مطہری نے لکھا ہے کہ یزید کا اطرافی ایک ایسا گروہ تھا کہ جن کی انسانی فطرت مسح ہو چکی تھی۔ مسعودی تحریر کرتے ہیں کہ یزید کے اطرافی اور حاکم اور گورنر یزید کی طرح گناہوں میں غرق اور لاابالی اور آوارہ تھے، اور یہ واضح ہے کہ لوگ حاکم کے دین پر چلتے ہیں۔ یزید کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے سب بے دین قسم کے لوگ تھے۔ دوستو، جب مسلمانوں کا رہبر اور خلیفہ ایسے کردار کا مالک ہو تو پھر واضح ہے کہ لوگوں اور معاشرے اور اجتماع کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے دور خلافت میں مکہ اور مدینہ میں گناہ عام ہو گیا۔ یزید کی حکومت میں مرکز توحید اور وحی کی یہ حالت ہو گئی اور تمام مملکت میں فساد اور آزادی اور بے دینی عام ہو گئی، اور لوگ علی الاعلان شراب خوری کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یزید نے مختلف حیوانات جو اپنی خوشگزاری اور لہو و لعاب کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک خاص بندر پال رکھا تھا کہ جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس کا نام ابو قیس رکھا ہوا تھا۔ یزید اس بندر کو تخت خلافت پر اپنے پاس بٹھاتا تھا اور اس کے لیے مخصوص قسم کا تخت اور تکیہ مقرر کر رکھا تھا۔ یزید اس بندر کو ایک وحشی حیوان پر سوار کیا کرتا تھا کہ جسے اسی کے لیے تربیت دے رکھی تھی، اور اس بندر کی مخصوص سواری پر خاص قسم کی زین اور عمدہ لگام لگا رکھی تھی، اور جشن کے مخصوص دنوں میں اس کو مقابلے میں دوڑایا کرتا تھا۔ اس ابو قیس نامی بندر کے لیے ایک خاص قسم کا کرتا سرخ اور زرد ابریشم کا کہ جس کے کنارے سلے ہوئے تھے مہیا کیا جاتا تھا، اور اس کے سر پر رنگ برنگی ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ مسلمانوں اور اسلام کی حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آدھی صدی نہیں گزری کہ اسلام کی یہ حالت ہو گئی، اور اس زمانے میں اس وسیع اسلامی مملکت میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو روٹی کے محتاج اور بدن کے کپڑے نہ رکھتے تھے، اور درباری بندر کی کس طرح پرورش کی جا رہی تھی اور کس ناز و نعمت میں وہ پالا جا رہا تھا۔ یہ تھی یزید پلید کی روحانی صفات کی ایک جھلک جو مورخین نے بیان کی ہے۔ لہذا یزید کے زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، کیونکہ فساد عام تھا اور خود یزید اس کا بانی تھا، اور فساد اور قبیح افعال علانیہ بجا لاتا تھا اور چاہتا تھا کہ اسلام کا نام تک نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ ایک مکمل مسلح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کامل پیروی کرنے والے تھے، لہذا ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے جد امجد کے مقدس دین اسلام کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے، اور اپنی قوت بازو اور جان و مال اور عزیزوں کی قربانیوں سے ناموس اسلام کا مکمل دفاع کیا اور حفاظت بھی کی، اور اسلام کو نئی زندگی اور روح بخشی۔